اور تم مجھے ساتھ لے کر کمرے میں جا کے بٹھا دیا اور مجھے تم نے چائے پلائی کہ بس اس کے بعد میرا دل ایسا موم ہوا، میں نے کہا بس اب یہ کام کرنا ہے۔ اب اس کی 2 بیٹیاں حافظ ہو چکی، کہاں اداکار، کہاں بچے حافظ قرآن۔ اور 3 دن کی جماعت نکل دی باقاعدہ، اور سٹیج پر خالد عباس ڈار، یہ میرا سکول فیلو ہے سنٹر ماڈل سکول کا، یہ بھی پڑھا میں بھی پڑھا۔ تو یہ ایک دن کہنے لگا کہ ایک دور یہ تھا کہ سٹیج سے اتر کر اداکار جو تھے وہ شراب اور لڑکی تلاش کرتے تھے، اب یہ حال ہے کہ لوٹے اور مسلح کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، عشاء لیٹ ہو رہی ہے، عشاء لیٹ ہو رہی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہا یہ ہوں جو اس نے کیا نا تکبر سے، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا اور کہا کہ عیسیٰ تیرے پیچھے 2 آدمی آ رہے ہیں، ایک میرا گناہگار بندہ ہے، ایک تیرا ساتھی ہے، ان دونوں سے کہو آج کے بعد نئے سرے سے عمل شروع کرو، ڈاکو کے میں نے پچھلے سارے معاف کر دیے ہیں، اسے کہو تو نئے سرے سے شروع کر، جو تیرا ساتھی اس کے میں نے ساری نیکیاں پچھلی برباد کر دی ہیں، ختم کر دی ہیں، مردود کر دی، اسے کہو اب وہ بھی نئے سرے سے کام شروع کرے۔ حسن اخلاق یہ اسلام کا سب سے اونچا عمل ہے، سب سے عالی شان عمل ہے، اس کے بغیر دین ہے ہی کوئی نہیں۔ ہر چیز مردود ہو جائے گی اگر اچھے اخلاق نہیں ہوں گے۔ تو یہ ترتیب زندگی میں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے بتائی اور سمجھائی کہ بہترین مسلمان جو معاف کرنے والا ہو، بہترین ایمان معاف کرنے والا ہو، صبر کرنے والا ہو۔ پھر اس نے پوچھا ای الاسلام افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو کسی کو زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچاتا۔ ساری نیکیوں کو ہم آگ لگا دیتے ہیں تکبر سے، غیبت سے، ہم ٹھیک ہیں یہ غلط ہیں۔ جب آدمی ٹھیک ہونا شروع ہوتا ہے نا تو پہلی دولت یہ ملتی ہے، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں دنیا کا سب سے بگڑا ہوا انسان۔ ابوبکر شبلی رحمت اللہ علیہ آئے تھے جنید بغدادی کے پاس، بڑا خوبصورت کہانی ہے پر میں صرف اس کا آخری خلاصہ سنا دیتا۔ کہنے لگے جو اللہ نے تجھے دولت دیا یا مفت دے دے یا پیسے لے لے۔ کہنے لگے مفت دوں گا تو قدر نہیں کرو گے، خریدنا چاہتے ہو تو تیرے پاس پیسے تو ہے نہیں، خریدو گے کیسے؟ کہا پھر کیا کروں؟ اس پر پوری کہانی ہے۔ پھر وہ کیا کروں، انہوں نے کیا، انہوں نے کیا 5 برس کے بعد کہنے لگے ابو بکر کیا حال ہے؟ کہنے لگے یوں لگتا ہے جیسے کائنات کا بدترین انسان میں ہوں، مجھ سے برا دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ کہا ابو بکر جو سودا اس دن مانگ رہے تھے نا آج اللہ نے تمہیں دے دیا ہے۔ تو یہ عجیب فلسفہ ہے، پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ پھر اوروں کو تبلیغ کرو۔ بھائی ٹھیک ہونے کا یہ کوئی بخار تھوڑا ہے کہ ہاں جی اب تمہارا بخار اتر گیا، میں نے تھرمامیٹر دیکھ لیا اب ٹھیک ہے جاؤ تم، یہ کوئی بخار تھوڑا ہے کہ اتر گیا نظر آ گیا۔ تو نفس بلا ہے، پتہ نہیں کب اٹھ جائے سانپ کی طرح۔ تو سب سے بہترین اسلام وہ ہے جس کے اخلاق مکمل ہو جائے، جس کا بول میٹھا ہو، جو غیبت چھوڑ دے، جو جھوٹ چھوڑ دے، جو اوروں کو گالی دینا چھوڑ دے، جو اوروں کی برائی چھوڑ دے، جس کی نظر پاک ہو جائے، جس کا بول میٹھا۔ آپ نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، کیونکہ عرب کے ہاں دستور نہیں تھا عورتوں سے حسن سلوک کا۔ تو آپ نے کہا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور کہا میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیوی کے۔ شادی کی اجازت دی لیکن اتنی بڑی شرط ہے اگر عدل نہیں کرے گا تو ساری نیکیاں اللہ اس کی مردود کر دے گا، اور آدھا حصہ اس کا فالج زدہ ہوگا، فالج ہوگا اس کا پورے آدھے حصہ۔ اور قیامت کا فالج کون دور کرے؟ یہ دنیا کا فالج تو ہے نہیں کہ پھر ٹیکا لگاؤ ٹھیک ہو جائے۔ 2 کی اجازت دی ہے لیکن اس شرط کے ساتھ 4 کرو،
اس شرط کے ساتھ فَإِن لَّمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ، اس سے زیادہ کون عورتوں کے حقوق بیان کرے گا؟ کہ آپ نے فرمایا جو عورتوں پر کے ساتھ ناانصافی کر کے آئے گا تو اس کا پورا آدھا حصہ اللہ کے دربار میں جب آئے گا تو فالج زدہ ہوگا. وہ کیسے جائے گا جنت میں؟ تو آپ خود اپنے گھر والوں کے لیے آٹا گوندتے تھے، گھر میں جھاڑو دیتے تھے، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، اپنا جوتا خود ٹھیک کر لیتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کو نوالے بنا بنا کے کھلاتے تھے، ان کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلاتے تھے، روٹی کے نوالے کھلاتے تھے. یہ زندگی بتائی گئی ہے. ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا میری بیوی سے بڑی لڑائی رہتی، کیا کروں؟ میں نے کہا ابھی جب گھر جانا تو وہ اس کو کھانے پر بیٹھو نا، ایک نوالا اس کے منہ میں ڈال دینا، تمہاری لڑائی ختم ہو جائے گی. تو وہ چلا گیا تو اس کا فون آیا. میں نے کہا میرے نسخے پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی. میں نے کہا لڑتے شرم نہیں آتی، لڑائی کرتے شرم نہیں آتی. میں کہا تم اس پر عمل کرو، یہ میرے نبی کی سنت ہے، میرا نہیں ہے، نبی کا طریقہ بتا رہا ہوں، کرو. تو جب اس نے کھانے پر اس کو 2-4 لقمے کھلایا نا تو اس کا منہ کھلا رہ گیا. وہ کہنے لگے تمہیں یہ کس نے کہا ہے؟ تم خود تو نہیں کر سکتے. کہا مولوی طاہر جمیل نے کہا. کہا اس نے مجھے اتنی دعائیں دی، اللہ اس کو آباد رکھے، اس نے میرا گھر آباد کر دیا. اس کے بعد ان کی لڑائی ختم ہو گئی. اگر وہ ماں کا روپ ہے تو آپ نے کہا ماں کے قدموں تلے جنت ہے، تیری جنت ہے، تیری جہنم ہے. وہ ماں کا روپ ہے تو کتنی طاقتور ہے، کتنی قیمتی ہے. ایک صحابی نے ماں کو کندھے پر بٹھا کر، کمر پہ بٹھا کے سارا حج کروایا، پیدل. سن رہے ہو؟ پیدل. اب تو سڑکیں ہیں، پہاڑ ہی پہاڑ تھے. آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے ماں کو حج کرا دیا، حق ادا ہو گیا؟ ماں کا حق ادا ہو گیا؟ تو آپ نے کہا ایک گھونٹ دودھ کا بھی حق ادا نہیں ہوا. بچہ کتنا دودھ پیتا ہے؟ 2 سال. 2 سال مدت شریعت ہے، کم از کم 2 سال ہے، زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے. 2 سال میں اس نے کتنا دودھ پیا؟ اور میرے نبی نے کیا کہا؟ ایک گھونٹ دودھ کا بھی حق ادا نہیں ہوا. کیا مطلب؟ ہو ہی نہیں سکتا. ماں باپ کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح گھر سے نکلتے تو پہلے ماں کی زیارت کرتے. حدیث میں آتا ہے جو صبح صبح ماں باپ کی زیارت کرے تو شام تک اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے. تو صبح صبح گھر سے نکلتے ہیں تو پہلے ماں کے پاس جاتے. اما السلام علیکی رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا. اما اللہ تیرا بھلا کرے تو نے مجھے بچپن میں پالا، میری پرورش کی. وہ کہتی وعلیک السلام یا بنی ورحمک اللہ کما بررتنی کبیرا. اور میرا بیٹا اللہ تیرا بھلا کرے تو نے بڑے ہو کر میرا حق ادا کیا، میری خدمت کی، میرا خیال رکھا، اللہ تجھ پر راضی ہو. یہ ماں بیٹے کی گفتگو ہوتی تھی جب آپ صبح گھر سے نکلتے تھے تو ماں سے یوں کہہ کر نکلتے تھے. میرے پڑوسی ایک ذمہ دار ہے، بہت بڑا نوجوان، ابھی تبلیغ میں لگا ہے. مجھ سے کہنے لگا جب میں میرے اوپر جب بھی کوئی اوکھا وقت ہے، مشکل وقت ہے، تو میں جا کے پہلے اپنے ماں باپ کو دباتا ہوں. وہ سوتے ہیں ان کو دونوں کو، ماں باپ کو دباتا ہوں، پھر ان کے پاؤں کی طرف بیٹھ کر دونوں کے پاؤں اپنے ہاتھوں میں یوں لے لیتا ہوں، پھر دونوں کے پاؤں چومتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں. وہ کہنے لگا آج تک میری کوئی دعا رد نہیں ہوئی. یہ بات اللہ کا نبی بتا رہا ہے، یہ طریقہ زندگی اللہ کا نبی بتا رہا ہے. وہ بیٹی کے روپ میں ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دیں، 3 بیٹیاں دیں، اس نے ان کی شادی کی تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں. ایک عورت نے کہا جس کی 2 بیٹیاں ہوں تو آپ نے کہا اس کی بھی یہی فضیلت ہے جیسے میرے قریب اس طرح ہوگا. ایک عورت نے کہا جس کی 1 بیٹی ہو وہ، تو آپ نے کہا اس کی بھی یہی فضیلت ہو، میرے ساتھ ایسے ہوگا. 10 بیٹوں کی شادی کرے کوئی فضیلت کی بات نہیں بتائی گئی. 1 بیٹی کی شادی کر دے اللہ کے نبی نے کہا میرے ساتھ ایسے ہو جائے. پھر اولاد کا بتایا اکرموا اولادکم. سبحان اللہ، میں حیران ہو گیا اس حدیث کو پڑھ کے. ابن ماجہ کی روایت ہے آپ نے کہا اپنی اولاد کا بھی اکرام کرو، ان کو محبت سے تعلیم دو، سختی سے مت دو. آپ کا تو علاقہ ویسے ہی ایسا ہے، ان کو محبت سے تعلیم دو.